بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں قسمت ٹی وی۔ دوستو، ترکی کی ڈرامہ انڈسٹری دنیا بھر میں 5ویں نمبر پر آتی ہے۔ ترکی کے ڈرامہ سیریلز دنیا بھر میں بہت مشہور ہے، لیکن جس ڈرامہ سیریل کے بارے میں ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے درش ارطغرل۔ یہ ڈرامہ سلطنت عثمانیہ کے فاؤنڈر عثمان ون کے والد ارطغرل غازی کی کہانی ہے۔ ارطغرل بہت ہی جانباز اور اسلام سے محبت رکھنے والے انسان تھے۔ اس ٹی وی سیریل میں ان کی مکمل کہانی دکھائی گئی ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کیسے منگولوں نے اس پوری دنیا کو ظلمت کدہ بنایا ہوا تھا اور ان کا مقابلہ ترکش لوگوں نے کیسے کیا۔ اس ڈرامہ سیریل میں اسلام کی ویلیوز کے بارے میں بتایا گیا ہے اور دکھایا گیا ہے کہ کیسے ترکی کے لوگوں نے آدھے یورپ پر حکومت کی اور وہاں پر اسلام پھیلایا۔ یہ ڈرامہ سیریل تقریباً 60 سے زائد ممالک میں آن ایئر ہو چکا ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کے 5 سیزن مکمل ہو چکے ہیں، جن میں پہلے سیزن کی 76 ایپیسوڈ تھی، دوسرے کی 103، تیسرے کی 91، چوتھے کی 90، پانچویں کی 88 ایپیسوڈ تھی۔ یہ ڈرامہ نیٹ فلکس پر بھی دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ یہ افغانستان میں یہ ڈرامہ ٹولو ٹی وی پر بھی نشر کیا جا چکا ہے۔ دوستو، پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کچھ عرصہ پہلے یہ ڈرامہ اردو زبان میں ڈب کر کے پی ٹی وی پر نشر کرنے کا حکم جاری کیا تھا اور اس ڈرامے کی ڈبنگ پر کام بھی شروع ہو گیا تھا، لیکن سعودی عرب کے دباؤ پر اس ڈرامے کی ڈبنگ کو روک دیا گیا۔ عمران خان کے حکم نامے کے مطابق یہ ڈرامہ جنوری 2020 میں پی ٹی وی پر آن لائن کیا جانا تھا، لیکن سعودی عرب کے دباؤ میں آ کر ارطغرل غازی کی ڈبنگ کا سلسلہ روک دیا گیا۔ اس سے پہلے سعودی حکومت نے ارطغرل پر سعودی عرب کے اندر مکمل پابندی لگا دی تھی۔ دوستو، اسلام عیسائیت کے بعد دوسرا بڑا مذہب ہے۔ اس وقت دنیا میں 40 سے 50 ممالک ایسے ہیں جن میں مسلم اکثریت ہے، اور اس وقت پوری دنیا میں تقریباً 2 بلین سے بھی زیادہ مسلمان موجود ہیں، جن میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پوری دنیا میں مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ شام، فلسطین، عراق، لیبیا اور کشمیر پر جنگ مسلط کی گئی ہے۔ مسلمانوں کو دہشت گردی کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے اور پوری دنیا میں اسلام کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ پھر بھی دن بدن لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں؟ دوستو، نہ صرف عام لوگ بلکہ بہت سی مشہور سیلیبریٹیز بھی اسلام قبول کر چکی ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک کینیڈین ولاگر روزی گیبریلز، جو پاکستان میں پچھلے کچھ مہینوں سے رہ رہی ہیں، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے۔ دوستو، کچھ لوگ تو کسی با کردار مسلمان کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، کچھ نماز کے طریقہ کار کو دیکھتے ہوئے اس کی جسمانی اور روحانی فوائد کی وجہ سے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اور کوئی اسلام میں عورت کو دی جانے والی عزت و حرمت کو دیکھ کر متاثر ہوا، اور کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے بارے میں پڑھ کر اسلام میں داخل ہوا ہے۔ لیکن دوستو، ارطغرل ایسا واحد ڈرامہ سیریل ہے جسے دیکھ کر لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک میکسیکن کپل نے اس ٹی وی سیریل سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ترکش ٹی وی سیریل درش ارطغرل نے ہم کو بہت متاثر کیا، جس کے بعد ہم نے اسلام پر ریسرچ کی اور اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اس ٹی وی سیریل میں کام کرنے والے اداکار، جو کہ عبداللہ ایلب کا کردار نبھا رہے ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی موویز میں مسلمانوں کو ہمیشہ دہشت گرد دکھایا جاتا رہا ہے۔ مسلمانوں کو ہمیشہ جنونی اور شرپسند دکھایا گیا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا پر مسلمانوں کو انتہا پسند دکھایا جاتا رہا ہے، جس کی وجہ سے دنیا بھر میں اسلام پر دہشت گردی کا لیبل لگ چکا ہے۔ لیکن دوستو، حیرانگی اور افسوسناک بات یہ ہے کہ پاکستان کے ڈراموں اور فلموں میں بھی اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ہمارے میڈیا پر بھی سیکولرزم اور لبرلزم کا راگ الاپنے والے لوگ بہت سے موجود ہیں۔ اسلام مخالف تحریکیں سیکولرزم اور لبرلزم کا درس دیتی ہوئی نظر آتی ہیں، جس کا شاخسانہ ہم 2019 میں عورت مارچ کی صورت میں دیکھ چکے ہیں۔ یہ سب مائنڈ پروگرامنگ کا نتیجہ ہے اور جس کی مین وجہ میڈیا ہے۔ اگر پاکستانی ڈراموں اور موویز کی بات کریں تو ان میں فحش گفتگو اور مرد و عورت کے ناجائز تعلقات کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ کیا ہمارے پاس ایسے رائٹرز یا ڈائریکٹر موجود نہیں ہیں جو کہ اسلامی ہیروز پر ٹی وی سیریل یا فلم بنا سکیں؟
دوستو، ارطغرل الغازی کی طرح ہمارے پاس بھی بہت سے اسلامی ہیروز ہیں جن کی زندگی پر ہم فلم یا ڈرامہ بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر محمد بن قاسم، ٹیپو سلطان، سلطان صلاح الدین ایوبی، قائد اعظم، علامہ اقبال اور ان کی طرح اور بھی بہت سے اسلامی ہیروز ہیں جن کی زندگی پر ہم فلم یا ڈرامہ بنا سکتے ہیں۔ کیا ہم اولیاء اللہ کی تعلیمات کو میڈیا کے ذریعے سے آئندہ آنے والی نسلوں تک نہیں پہنچا سکتے؟ کیا ہم اپنے بچوں کو سنڈریلا کی کہانیاں سناتے رہیں گے؟ ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم اپنے بچوں کو صحابہ کرام کے عشق و محبت کی داستانیں سنائیں، وہ عشق و محبت جو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیا تھا۔ ہمیں تو اپنی بچیوں کو فاطمہ بنت محمد کی پاک چادر کے بارے میں بتانا چاہیے تھا۔ اور اگر ہم اپنے تعلیمی نصاب کو دیکھیں تو ہمیں مسٹر چپس جیسی کہانیاں پڑھنے پر مجبور کیا جاتا ہے، جو کہ پچھلے 40 سال سے ہمارے نصاب میں موجود ہیں۔ کیا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے بارے میں اپنی کتب میں مضامین شامل نہیں کر سکتے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم دن بدن اسلامی اقدار سے دستبردار ہوتے جا رہے ہیں؟ کیوں ہم بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے سے کتراتے ہیں؟ کیوں ہم ہالی ووڈ میں بنائے جانے والے کسی فکشن مووی کے ہیرو کو اپنا آئیڈل مانتے ہیں؟ تو آخر میں بس اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب پر اپنا کرم فرمائے اور ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے وطنی عزیز پاکستان پر اپنا خصوصی کرم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اسلام کو سر بلندی عطا فرمائے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل قسمت ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے آئیکن کو بھی پریس کر لے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد ملاقات ہوگی۔ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔